بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کر لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ پرانی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسی ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پہ رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دعا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی ناجائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھروں میں سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار پورا نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لیں، اور آپ نے سورۃ فاتحہ کو سجدہ میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گر جائیں یا کسی کام میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا جائے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدہ کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیے۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط ساری دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کرے جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ مشکلات میں گر جائیں۔ آپ دن میں کسی بھی وقت مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے اصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا قبول کرنے والے کو قریب کرتا ہے، اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے، بلند مقام مل جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق
علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورت فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار ہی اس کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر مزے ہی اپنے ہیں، یعنی سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھ لیجیے، یہ طب نبوی میں سے ہے۔ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو رہائی مل جائے گی۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔